الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب بہت احترام والا مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھلائی ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں برکت دے رجب اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے اللہ ہمیں برکت دے رجب اور شعبان میں، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی مہینوں سے زیادہ برکت والے یہ مہینے ہیں۔ یہ بھی اس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ ہماری زندگی میں برکت دے، ہماری مال میں برکت دے، ہماری عزت میں برکت دے، ہماری صحت میں برکت دے، تاکہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ لہٰذا یہ دعا تو ہر کوئی اپنا معمول بنا لے کہ اے اللہ ہمیں برکت دے رجب اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ تو اپنا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ اس پر پرسوں میں تفصیل سے بات کروں گا کہ رجب کے مہینے میں کون کون سے بڑے ہی عزت والے، احترام والے واقعات اور چیزیں ہیں۔ لیکن آج جو میرا موضوع ہے وہ دو اہم ترین باتیں ہیں۔ نمبر ایک، پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشیں، اور نمبر دو، مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند دنوں میں بلوچستان میں پاکستان کی مسلح افواج، سلامتی کے اداروں اور عوام پر حملے کی کوششیں کی گئیں، لیکن الحمدللہ ہمارے ملک کی فوج نے، ہمارے سلامتی کے اداروں نے، ہمارے ایف سی کے جوانوں نے اور ہمارے جو دیگر ملک کے سلامتی کی فورسز ہیں، انہوں نے اپنی جانیں تو قربان کی، لیکن اپنی قوم پر، اپنے ملک پر، اپنے ملک کے امن اور استحکام پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ یہ دہشت گردی کی نئی لہر جو اب شروع ہوئی ہے دوبارہ، اس کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا، اور دوسرا پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو خراب کرنا۔ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ 20 سالوں میں افغانستان کے اندر جس انداز سے ہندوستان نے اور پاکستان دشمن قوتوں نے پاکستان دشمن فورسز کو منظم کیا، ان کو پیسے دیے، ان کو اسلحہ دیا، افغان طالبان کے آنے کے بعد اور امارت اسلامیہ افغانستان کے آنے کے بعد اور عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد، پاکستان کی عوام، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ادارے اس بات پر خوش تھے اور خوش ہیں کہ جو جال وہاں نیٹ ورک دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا اور عالمی دہشت گرد تنظیموں کو پالنے کا وہاں پر ہندوستان نے پھیلا رکھا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نظم تو جو ہے ختم ہوا، لیکن اس کے جو باقیات ہیں وہ موجود ہیں۔ لہذا اب انہی لوگوں نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اور بلوچستان میں دہشت گردی کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ سب سے پہلے تو سلام ہے پاک فوج کے جوانوں پر، ہمارے لیویز اور ایف سی اور پولیس اور دیگر اداروں کے جوانوں پر، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اور اپنے وطن کو محفوظ بنایا ہے۔ شہید کا بہت بڑا درجہ ہے، شہادت نصیب والوں کا مقدر ہوتی ہے، اور پھر اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے
جو جان قربان ہوتی ہے اس کا اجر تو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس ایسی فوج ہے، ایسے سلامتی کے ادارے ہیں، ہماری پولیس ہے کہ جو وطن پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتی۔ ہمارے سامنے دنیا کے حالات ہیں کہ آج عراق دیکھیے، شام دیکھیے، یمن دیکھیے، لیبیا دیکھیے، کہ جہاں پر دہشت گردوں نے اور عالمی دہشت گرد تنظیموں نے جو کھیل کھیلا، اس کے نتیجے میں وہ ملک اپنے امن اور سلامتی کو برقرار نہ رکھ پائے، اور پھر بڑی قربانیاں دینے کے بعد اب وہ اپنے ملک، اپنے امن اور سلامتی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جب 9/11 کے بعد امریکہ، نیٹو، عالمی ساری طاقتیں افغانستان میں حملہ آور ہوئیں تو پاکستان کو ایک بہت بڑی اس کے بعد قیمت ادا کرنی پڑی۔ ہمارے شہر لہو لہان ہوئے، ہماری مسجدیں، ہماری امام بارگاہیں، ہمارے چرچ، ہماری پارکیں، ہمارے پولیس، ہمارے جوان، سیکورٹی کے اداروں کے 80,000 سے زائد جانیں قربان کرنے کے بعد پاکستان نے امن حاصل کیا۔ انشاءاللہ یہ جو ہم نے اپنا خون دے کے امن قائم کیا ہے، یہ قائم رہے گا۔ میری ایک آج پوری قوم سے گزارش ہے کہ جہاں اس ملک کا امن برقرار رکھنا، سلامتی برقرار رکھنا ہماری فوج اور سلامتی کے اداروں کی ذمہ داری ہے، وہاں پر تھوڑا سا کام ہمیں بھی کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری قوم اپنے ملک کے سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان کی پشت پر کھڑی ہے۔ پوری قوم سپہ سالار قوم جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی افواج کی صلاحیتوں پر ناز کرتے ہیں اور اپنے شہداء پر فخر کرتے ہیں۔ ہمیں علم ہے کہ بعض عناصر جو بڑے محدود ہیں، چند 100 ہیں، ان کو یہ بھی ذمہ داری دی گئی ہے کہ ملک کے اندر ایک طرف مذہبی فساد پیدا کریں اور دوسری طرف افواج پاکستان کے حوالے سے یہاں جو ہے وہ ایسی مہم چلائیں جس سے افواج پاکستان کا مورال ڈاؤن ہو، قوم میں اور فوج میں نفرت پیدا ہو۔ لیکن وہ کل بھی ناکام ہوئے تھے، یہ آج نیا مشن نہیں ہے ان کا، یہ بڑا پرانا مشن ہے۔ 1985 کے اندر ایک تھنک ٹینک نے، جس میں اسرائیلی بھی تھے، جس میں اور ملکوں کے لوگ بھی تھے، انڈین بھی تھے، یہ ایک فارمولا وضع کیا، ایک پلان بنایا کہ اگر پاکستان کو آپ نے کمزور کرنا ہے، اگر پاکستان کو آپ نے تقسیم کرنا ہے، تو پھر یہاں پر 2 کام کیجئے، ایک مذہبی فرقہ وارانہ تشدد اور دوسرا قوم اور فوج کے درمیان رفٹ پیدا کر دیں۔ میں اس وقت طالب علم تھا، جامعہ اشرفیہ لاہور میں پڑھتا تھا، اور اس وقت ہمارے ایک عزیز دوست، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی جنت نصیب فرمائے، جاوید جمال ڈسکی مرحوم، ایک بڑے ادارے میں جو بڑی اہم پوسٹ پر بطور صحافی، بطور دانشور کام کر رہے تھے۔ یہ رپورٹ جب آئی تو انہوں نے اس کے بعد اپنے ادارے سے سارے لوگوں کو جمع کیا، مشاورت کی، اور پھر تمام مکاتب فکر کی قیادت کو بلایا۔ اور یہ آج کا پلان نہیں ہے، یہ میں آپ کو 1985 کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت پھر یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ ہم نے کس طرح مذہبی تقسیم نہیں ہونے دینی۔ درمیان میں پھر آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا ہے کہ روز شیعہ سنی کی لاشیں اٹھائی گئیں، لیکن الحمدللہ پھر ملی یکجہتی کونسل قائم ہوئی،
مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، قاضی حسین احمد، مولانا شاہ امن نورانی، مولانا عبدالستار نیازی، پروفیسر ساجد میر، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، اور آپ کا یہ خادم جو ہے وہ بھی اس میں بطور ایک ممبر کے ہماری پاکستان علماء کونسل شامل تھی، مولانا علامہ ساجد علی نقوی، مولانا محمد احمد لدھیانوی، یہ سارے حضرات تھے۔ لیکن پھر بھی ہمیں 2000 کے بعد ان چیزوں کا سامنا ہوا، لیکن کبھی بھی فرقہ وارانہ تشدد اور فوج کے خلاف جو نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ عوام میں اس کو پذیرائی نہیں ملی۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ سے جو میری التجا ہے کہ ہمیں آنکھیں کھول کے جاگتے رہنا ہے، اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے بازاروں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنی امام بارگاہوں میں، چرچوں میں جاگ کے رہنا ہے کہ کوئی ایسا شخص، ایسا اجنبی یا ہم میں سے کوئی کسی قسم کی کوئی تخریب نہ کر سکے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پشاور میں، خیبر پختونخوا میں بھی پچھلے 2 ہفتوں میں ایک پادری جو ہماری مسیحی برادری کے تھے اور ایک مسلم عالم، ان کو قتل کیا گیا، ان پر حملہ کیا گیا۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں۔ ہم سب نے جو ہمارے مسلم عالم نشانہ بنے، جاں بحق ہوئے، ان کے لیے آواز بھی بلند کی، تعزیت بھی کی، لیکن جب ہمارے ملک کے، ہماری ایک اقلیت کے ایک مذہبی رہنما کو نشانہ بنایا تو آپ دیکھیے کہ پورے ملک سے علماء جو ہیں وہ پشاور پہنچے۔ میں بھی گیا، حضرت پیر نور الحق قادری صاحب، ہمارے قبلہ یاس صاحب جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، وہ بھی پہنچے، اور ہمارے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں مولانا عبدالخبیر آزاد، وہ بھی گئے، ہمارے اور حضرات مفتی عبدالستار صاحب اور بڑے حضرات وہاں پہنچے۔ تو یہ ایک اس بات کا اظہار تھا کہ ہمیں ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہیں، اقلیتیں ہماری جو ہیں، ان کا کس قدر احساس ہے۔ تو ناظرین، میری اس میں التجا یہی ہے، گزارش یہی ہے کہ ہمیں گھبرانا بھی نہیں ہے، ہمیں حوصلہ بھی نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں اسی جرت اور ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے جس طرح ماضی میں ہم نے کیا ہے، لیکن جاگتے رہنا ہے، اپنی فورسز کی آنکھیں بننا ہے، ہمیں اپنی فورسز کے ہاتھ بننے، پاؤں بننا ہے، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اپنی سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اب جو دوسرا موضوع ہے میں اس کی طرف آتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ امت مسلمہ کے 2 سلگتے ہوئے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں لیکن 2 ایسے مسئلے ہیں جس نے امت مسلمہ کو غمگین کر کے رکھا ہوا ہے، ایک فلسطین اور ایک کشمیر۔ فلسطین میں اسرائیلی مظالم کر رہے ہیں اور کشمیر میں ہندوستان مظالم کر رہا ہے، اور اب ہندوستان اس ڈگر پر آ گیا ہے جس ڈگر کے اوپر اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف آیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر کی عوام سے ان کی زمین چھینی جا رہی ہے، وہاں سے باہر دنیا کو لا کے آباد کیا جا رہا ہے، کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جنازے نہیں پڑھنے دیے جا رہے۔ آپ نے سید علی گیلانی کے جنازے کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ کیا کچھ نہیں ہوا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ہے، پوری دنیا میں مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے۔ آج 4 فروری ہے، ملک بھر کے علماء، مشائخ، ائمہ، خطبہ خطبات جمعہ کے اندر کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، کشمیریوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہٹلر سے بڑے ہٹلر مودی کے مظالم کی مذمت کر رہے ہیں، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ روز ملک بھر کے علماء، مشائخ نے اس حوالے سے ایک اپیل جاری کی ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے
کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے. کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی جماعت ہو، وہ کشمیر سے غداری نہیں کر سکتی. وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم جناب عمران خان نے دنیا کے ہر فورم پر کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارا موقف بڑا واضح ہے. ہمارا موقف بالکل دو ٹوک ہے کہ ہندوستان سے بات چیت کے تمام راستے مقبوضہ کشمیر اور کشمیر کے راستے سے جاتے ہیں. دنیا کو اٹھنا ہوگا. جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، دنیا کی پرسرار خاموشی اس پر مناسب نہیں ہے. ہمیں امید ہے اور انشاءاللہ بفضل اللہ تبارک و تعالی وہ دن قریب ہیں جب فلسطین اور کشمیر آزاد ہوں گے. خود مختار ہی کی جو ان کی تحریک ہے اور حق کے رائے دہی کی جو ان کی تحریک ہے اور اپنی مرضی سے فیصلے کے جو ان کی تاریخ ہے، وہ انشاءاللہ اس میں ان کو کامیابی ہوگی. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کو حق خود ارادیت ملے گا. ناظرین، ایک پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر فلاں ہمارے ساتھ نہیں ہے، فلاں. سب ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ. وہ اسلامی تعاون تنظیم ہو، وہ مملکت سعودی عرب ہو، جو موقف پاکستان کا ہے وہی موقف OIC کا بھی ہے، اور 56 اسلامی ممالک کا وہی موقف ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادیت دیا جائے. اس ساری جدوجہد کو مایوسی کی بجائے مضبوطی کے ساتھ دیکھنا ہے اور مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. ناظرین و سامعین، حالات اور وقت کا تقاضا ہے کہ ہم دنیا کے سامنے جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر میں اس کو دنیا کے سامنے لائیں. ہم سب کو کشمیر کا سفیر بننا ہے اور ہر پاکستانی کشمیر کا سفیر ہے. 5 فروری کل انشاءاللہ پورے ملک کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر یوم یکجہتی کشمیر انشاءاللہ منایا جا رہا ہے اور منایا جائے گا. ہمیں احتیاط کرونا سے کرنی ہے، لیکن ہمیں بھرپور انداز میں مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے. ہمیں کل کے دن میں جب کشمیر کا یوم یکجہتی ہے، فلسطین کو بھی نہیں بھولنا ہے. فلسطینیوں کی بھی بات کر رہی ہیں، کشمیریوں کی بھی بات کر رہی ہیں، مظلوموں کی بھی بات کر رہی ہیں. انشاءاللہ اللہ کریم کے فضل سے وہ دن آئے گا جب ہم اس میں کامیاب اور کامران ہوں گے. ناظرین، آخر میں صحت کارڈ آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا. میں کیوں آج بات کرنا چاہتا ہوں؟ ناظرین، ایک ایسا کام عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ میں جب لوگوں سے اس کے حوالے سے گفتگو سنتا ہوں تو بلا شبہ میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہر اس شخص کو جزائے خیر دے جو اس کام میں معاون بنا اور یہ کام ہوا. کیوں؟ ناظرین، ہم جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں یا ہمارے ہاں جو لیبر طبقہ ہے، وہ دوائی بھی نہیں لیتا کہ میرا بیٹا سکول جاتا ہے، اس کا یونیفارم لینا ہے، میری بیٹی کی شادی ہے. اس کو ڈاکٹر بتاتا ہے تمہیں کینسر ہے یا تمہیں دل کا مرض ہے یا کوئی اور مرض ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی میں اپنا علاج بیٹی کی شادی کے بعد کراؤں گا یا بیٹے کی تعلیم کے بعد کراؤں گا. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی فوری طور کے اوپر مرض آ جائے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ گھر بیچیں، سونا کو گھر میں پڑا ہو، کوئی قیمتی چیز ہو. اب اس کی جیب میں 10 لاکھ روپے کا یہ صحت کارڈ ہے، اور وہ ہاسپٹل جہاں غریب تو غریب کوئی متوسط طبقے والا بھی پاؤں نہیں رکھ سکتا تھا، آج ان ہاسپٹلوں میں کسی رکشے والے کا، کسی ریڑھی والے کا، کسی مزدوری کرنے والے کا علاج ہو رہا ہے. شکریہ عمران خان
اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا بھی، جنہوں نے ترجیحی، اور یہ ترجیح سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ کارڈ ملنا ہے، لیکن انہوں نے مہربانی یہ کی کہ ہمارے علماء، مشائخ، ائمہ، مؤذن، وہ بیچارے کہاں جائیں گے، کمپیوٹر پہ بیٹھیں گے، کریں گے، ان کے لیے ایک نظام وضع کر دیا، اور ہم نے اپنے دفتر میں وزیر اعظم صاحب کے حکم سے نظام وضع کر دیا۔ آپ ہمیں اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجتے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی ہمارا دفتر جو ہے، متحدہ علماء بورڈ جو ہے، کہ آپ کا کارڈ بنا ہے یا نہیں بنا، کب تک ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ نیکی ہے جس کا اجر اس دنیا میں تو ملے گا ہی انشاءاللہ، آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔